کہ پانی کے درمیانی پروسیس سے گزر رہے تھے، ابھی ان کا گارا تیار نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا۔ یہ چرچا نبوت کا تو آدم علیہ السلام سے، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ تاج نبوت اور ختم نبوت کا تاج جو بنائے گا وہ بالکل آخر میں بنائے گا، لیکن نبوت عطا کرنے کے حوالے سے وہ تو سب سے پہلے ہیں، اولین میں اول ہیں اور آخرین میں بالکل آخری ہیں، پہلوں میں سب سے پہلے ہیں اور آخریوں میں مہر لگانے کے حساب سے بالکل آخر میں ہیں۔ پھر آپ کی آمد کا تذکرہ نبیوں کی زبانی اللہ نے قرآن میں محفوظ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ہر نبی نے، آنے والے نبی نے امت کو بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، انہوں نے آ کر کے بتایا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے، ایک آنے والا آ رہا ہے، ایک آنے والا آ رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ محفوظ ہوتا ہوا، منتقل ہوتا ہوا، طبہ کا بادشاہ تھا حمیری، اس کے زمانے میں یہ پہنچایا کہ وہ دنیا کو فتح کرتے ہوئے طبہ، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وقوم طبہ، اللہ تعالیٰ نے قوم طبہ کو بھیجا۔ تو طبہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا حمیری، یمن کے علاقے کے، تو طبہ ان کی کنیت ہوتی تھی، جیسے کیسر روم کے بادشاہ کیسر ہوتے تھے اور مصر کے بادشاہ فرعون ہوتے تھے، تو اسی طرح سے یہ حمیری جو علاقے کے لوگ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتا تھا، وہ طبہ کہلاتا تھا۔ تو وہ طبہ فتوحات پر فتوحات کرتے کرتے مکہ اور مدینے کی طرف آ بٹکا۔ تو اس نے کہا کہ یہ مدینے اور مکے کے علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ اس نے کیا۔ تو اس کے حواریوں نے، پادریوں نے، علماء نے اس کو کہا کہ یہ علاقہ مفتوح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں فتح ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں ایک آنے والے، ایسے آنے والے ہیں ہماری کتابوں کے مطابق اس خطے کے اندر کہ وہ ساری دنیا کو فتح فرمائیں گے، ان کے علاقے کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس علاقے میں آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سرسبز و شاداب کھجوروں والا علاقہ ہے، طیبہ کا علاقہ ہے، یہاں پر وہ مبعوث ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کچھ یہودی علماء نے یہ کہا کہ آپ اگر ہمیں یہاں پر رہائش بنا دیں، ہم ان نبی کے انتظار میں یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ طیبہ کی سرزمین ہے، یہ یثرب کی سرزمین ہے جو مدینۃ المنورہ بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے 400 یہودی عالموں کو رہائشیں بنا کر کے دی، اور ساتھ یہ کہا کہ ایک مکان میری طرف سے، ایک مکان میری طرف سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، یہ میں ان کو گفٹ کرتا ہوں۔ اور ایک خط بھی موجود ہے جس کا تذکرہ سیرت کے اندر موجود ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کی غلامی کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کی غلامی میں آتا ہوں۔ تو وہ علاقہ جو فتح کرنے آیا تھا اس کو وہیں چھوڑ کر کے یہودیوں کے لیے سوسائٹیاں اور رہائشی مکان عالموں کو دے کر کے چلا گیا، اور ایک مکان بنا کر کے ڈبل منزل چھوڑ کے گیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں نہ آیا تو اپنی اولاد کو بتا دینا، ان کی زندگی میں نہ آیا تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا تا وقت ہے کہ وہ آخری نبی آ جائیں تو یہ مکان ان کو میری طرف سے کیا کر دینا، گفٹ کر دینا۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے، آپ سب کے سامنے ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر آپ یہ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے، ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ ہر ایک شخص چاہتا تھا کہ یہ عزت اور مقام مجھے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہا فإنہا مامورۃ، اس اونٹنی کو چھوڑو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں پر جا کر بیٹھے گی وہیں پر ہم اپنا ٹھہراؤ کریں گے۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتے چلتے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر کے ٹھہر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ ہمارے میزبان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ کا نبی آپ کے گھر تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے خط نکال کر کے اور حوالہ جات کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ مکان میرا اپنا نہیں ہے، میں تو یہاں کرایہ دار کی حیثیت سے تھا، اصل میں تو یہ بادشاہ طبہ کا جو بادشاہ تھا وہ آپ کو گفٹ کر کے گئے۔
تو آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے اور اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ بادشاہوں کی زبانوں پر، نبیوں کی زبانوں پر، رسولوں کی زبانوں پر سلسلہ وار وہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ پھر آپ کی زندگی کے واقعات تو محفوظ ہیں ہی، آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی محفوظ ہیں، آپ کی پیدائش کے واقعات بھی محفوظ ہیں، آپ کے آنے سے پہلے کائنات کی جو حالات تھی اور تبدیلیاں آئی تھی جنہیں ارحاسات کہا جاتا ہے وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی مدت ہے وہ ساری محفوظ ہے۔ پھر آپ کا حلیمہ سعدیہ کے ساتھ طائف جانے کا تذکرہ ہے وہ بھی موجود ہے۔ جن جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا وہ سب محفوظ ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا وہ سب محفوظ ہیں۔ جنہوں نے آپ کو لوریاں دی وہ سب محفوظ ہیں۔ جنہوں نے آپ کی نگاہوں کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا وہ نگاہیں اور وہ ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ پھر آپ کی جوانی بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ کا سفر شام بھی محفوظ ہے۔ بحیرہ راہب سے ملاقات بھی محفوظ ہے۔ جرجیس راہب سے ملاقات بھی محفوظ ہے۔ عیسائیوں کا، پادریوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات اور ان کے احترام اور اکرام میں کھڑا ہونا بھی محفوظ ہے۔ آپ کی جوانی بھی محفوظ ہے۔ آپ کا نکاح جو ابو طالب نے پڑھایا اس کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ آپ کی تجارت کے اصول بھی محفوظ ہیں۔ آپ کی نبوت سے پہلے شب بیداریاں اور تنہائیاں اور خلوتیں جو غار حرام میں اللہ کے ساتھ سرگوشیاں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز و مناجات ہوتی تھی وہ بھی محفوظ ہے۔ پھر فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کلمہ توحید بلند کرنا یہ بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ کے اخلاق بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ کی معاشرت بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ کی معیشت بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ کے اقوال بھی محفوظ ہیں۔ پھر آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ پھر آپ کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ کپڑے کیسے پہنتے تھے۔ پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ آپ چلتے کیسے تھے۔